دیگر تمام علماء کرام کی تشریف آوری، یہ سب اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ چونکہ وقت پہ جلسے کا آغاز ہوا اور بہت سلیقے سے جلسہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کی سوچ خراب ہو گئی کہ جلسہ ہو، مجمع زیادہ ہو تو کہتے ہیں جلسہ بڑا کامیاب ہوا، کوئی تقریر کرے خوب ہنگامہ ہو، نعرہ لگے بولے جلسہ بڑا کامیاب ہوا، کوئی شاعر پڑھے اور اس کے بعد نوجوانوں کو حال آ جائے، مرغی آ جائے تو کہتے ہیں کہ جلسہ بڑا کامیاب ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر بھیڑ لگانے کی ضرورت ہے، کچھ خطیب ہیں جو لوگ ابھی نوجوان سب ان پڑھ چوپٹ جو نوجوان سب ہے وہ انتخاب کرتا ہے، میں کہوں گا ایسے لوگوں کو جلسے میں دعوت مت دو، سننا ہی ہے تو دعوت دو، دالان میں بیٹھاؤ، مائک لگاؤ، بولے اسٹارٹ، تاکہ وہ خطیب جلسے میں نہ آئے کہ جلسے کی روحانیت ختم ہو جائے۔ اشارہ کافی ہے عقل مندوں کے لیے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، لوگوں کی سوچ اس قدر بدل گئی کہ کہتے ہیں کہ مجمع ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی سوچ یہی ہے تو اگر عشاء کی نماز میں 5 آدمی ہو اور جمعہ کی نماز میں 100 آدمی ہو، جماعت ہوگی نا بھائی؟ بھائی آپ نے اس سے پوچھ رہا ہوں، 100 آدمی ہو جمعہ کے دن تو جماعت ہوئی، بڑی جماعت، اور عشاء میں جو ہے 5 ہی آدمی تھا تو جماعت نہیں ہوگی؟ بولے بھائی، تو ثواب نہیں ملے گا؟ کب ملے گا؟ 100 تھا، یاد رکھیے گا، 100 کی جماعت ہوئی تھی، یہاں 5 آدمی ہیں تو ثواب میں کمی ہوگی۔ 27 گنا جس کو ملا تھا 100 والے کو تو 5 جو ہے اس کو بھی ملے گا۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب 27 گنا ثواب بڑھ گیا۔ تو 5 آدمی میں بھی جماعت ہوئی کہ نہیں؟ ثواب ملا کہ نہیں؟ تو مجمع 1000 ہو تو ہی جلسہ ہوگا، اور 10 آدمی ہو تو جلسہ نہیں ہوگا؟ بولو بھائی، اگر 10 آدمی ہو یا 50 آدمی ہو تو جلسہ نہیں ہوا؟ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی سنے نہ سنے میرا اللہ سن رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ۔ منہ پھاڑ کے بولیے گا، منہ پھاڑنے کا مطلب مار کے مت پھاڑیے گا، منہ کھولیے گا، ٹھیک ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا۔ تو جلسہ وہی کامیاب ہوتا ہے، جلسے کی کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ خطیب خطاب کرے اور ناصح نصیحت کرے، واعظ واعظ کرے، اور کسی ایک آدمی کو بھی کسی ایک مسئلہ پہ عمل کی توفیق مل جائے تو جلسہ کامیاب۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ میں نے اتنا کلام کر لیا، جو ضروری کام ہے میں کیا نہیں۔ آدمی کی عادت ہے کہ اگر کھانا کھانے لگے کوئی آ جائے تو کہتا آئیے کھانا کھائیے۔ چائے پی رہا ہے دکان پہ، کوئی آ گیا جان پہچان کا، آئیے چائے پیجیے۔ پان بھی کھا رہا ہے، کوئی آ گیا آئیے پان کھائیے۔ تو میں ابھی نہ کھانا کھا رہا ہوں کہ آپ کو دعوت دوں، نہ میں پان کھا رہا ہوں کہ دعوت دوں، نہ میں چائے پی رہا ہوں کہ آئیے چائے پیجیے۔ ابھی میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہوں۔ بالکل زور سے مت بولیے گا، بالکل نہیں، قسم ہے آپ لوگوں کو، بالکل نہیں بولیے گا، آواز بچا کے رکھیے گا، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہیں آواز خرچ کیجیے گا۔ عجیب معاملہ، بولنا ہے تو ٹھیک ٹھاک سے بولیے، ورنہ آرام فرمائیے۔ میں خود سبحان اللہ بول لوں گا، میں الحمدللہ بھی بولوں گا، نعرہ بھی لگاؤں گا، جواب بھی دوں گا اور سارا ثواب لے لوں گا۔ اور آپ لوگ بیٹھے انتظار میں رہیے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا کھویا کیا پایا۔ یا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ بس میں آنے کی توفیق مل گئی۔ تو میں ابھی کھانا نہیں کھا رہا ہوں کہ دعوت دوں، میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہوں، اس سے پہلے میں درود شریف پڑھنے والا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کھانے کی دعوت تو سب قبول کرتے ہیں محبت سے، درود پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں کتنے لوگ قبول کرتے ہیں؟ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا
نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، انسان کی فطرت میں عجلت ہے، ہر کام میں جلدی، ہر کام میں جلدی، ہر کام میں جلدی۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی؟ ارے ٹرین میں جائیے نا، حاجی پور اسٹیشن پہ 10 منٹ اسٹاپیج ہے پھر بھی گھسے گا جلدی، اترنے والا 10 منٹ اسٹاپیج ہے لیکن اتنی جلدی اترے گا کہ جیب بھی کٹوا لے گا، موبائل بھی چھڑوا لے گا، جلدی۔ جمعہ کے دن امام صاحب 2 منٹ اگر زیادہ پڑ گئے پھر مقتدی کا منہ دیکھے، وہ چاہے گا کہ تقریر ختم ہو جلدی، نماز ہو جائے جلدی۔ کہیں جلدی نہیں ہے لیکن قبرستان میں دیکھیے جلدی، جنازہ رکھا ہوا ہے، اگر دیر ہوئی 2 آدمی پیچھے سے آ رہا ہے تو سب فائر رہے گا، یعنی وہاں بھی جاتا ہے تو جلدی، جنازہ ہو جائے جلدی، دفن ہو جلدی، بھاگے جلدی۔ عجیب معاملہ بھائی، جہاں دیکھو وہیں جلدی، کھانے میں جلدی، سونے میں جلدی، اٹھنے میں نہیں کرے گا جلدی۔ آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ جلسہ ختم ہو جلدی، نثار ہے تو شروع ہو جائے جلدی، ختم ہو جلدی، گھر جائے جلدی، سو جائے جلدی، اٹھے نہیں جلدی، ہر جگہ جلدی جلدی ہے بھائی۔ کمال ہے کہ جہاں جلدی کی ضرورت نہیں تھی وہیں جلدی، جہاں جلدی کی ضرورت نہیں ہے وہاں جلدی، کوئک اسپیڈ۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہے تو میں فری میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کہاں جلدی ہے۔ ماشاءاللہ سرکار تیغ علی شاہ کے علاقے کے رہنے والے آپ لوگ ماشاءاللہ اشارہ سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ سوچیں گے کہ پیسہ مانگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی مطلب تھا فری میں نہیں سنانے کا، یہی مطلب کہ آپ سبحان اللہ بولیے، شیطان کا منہ کالا ہو، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے غریبوں کی طرح، یا اللہ ان کو توفیق دے کہ اٹھ کے مجمع میں آ جائے۔ آئیے نا انشاءاللہ، آئیے نا، آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میرا قریب آ جائے، وہی لوگ ہیں، آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں آئیے نا۔ میں 1-2 گھنٹہ تھوڑے بولوں گا، آپ لوگ کو ستانے تھوڑے آیا ہوں، سنانے آیا ہوں، پلیز آئیے، آئیے نا۔ آپ ممبر نور کے قریب آئیے گا، اللہ چاہے تو آپ کو گنبد خضرا کے قریب فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیا کہیں، آپ آ گئے، میرا مرتبہ نہیں بڑھا لیکن آپ کی عزت ضرور بڑھی، علماء کرام کے قریب آ گئے، ممبر نور کے قریب آ گئے، مفتی صاحب قبلہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں قریب سے، اور حاجی صاحب کا چہرہ ماشاءاللہ کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جہاں جلدی نہیں ہے وہیں جلدی، اب کہاں جلدی ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلدی کا مطلب ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو ادا کرو جلدی۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے بھائی، تو سبحان اللہ یہی نہ کہنا تھا۔ ہم آواز کو لہرائیں گے تب بولیے گا سبحان اللہ۔ ہم سب میں لہرا دیتے ہیں، نعت بھی میں پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، سنی کا جنازہ بھی پڑھتا ہوں۔ آج جنازہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو ادا کرو جلدی، سبحان اللہ۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جائے تو توبہ کرو جلدی، سبحان اللہ۔ کسی کا قرض لے لیا ہے تو ادا کرو جلدی، کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو دفن کرو جلدی۔ من اراد الحج فلیعجل، نبی فرماتے ہیں جس نے حج کا ارادہ کر لیا وہ حج ادا کرے جلدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا تھا۔ یہ نہیں کہ ٹال مٹول کرے، کل کریں گے پرسوں کریں گے، ارے بھائی کرتے کرتے۔ ہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ مکان بن جائے گا تب جائیں گے، وہ دکان بن جائے گی تب جائیں گے، بیٹا کی شادی ہو جائے گی تب جائیں گے، بیٹی کی شادی ہو جائے گی تب جائیں گے۔ ای پتہ چلا کاہے جائے گا مکہ شریف، کاہے جائے گا مدینہ شریف، قبرستان چلا گیا۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں جب حج کا ارادہ کرو تو حج ادا کرو جلدی۔ حضرات چونکہ وقت کم ہے اور حج کون کرے پہلے اس کو سمجھیے۔ تمنا تو سب کی ہے، آرزو سب کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں فرمایا کہ تم حج کرو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک کے نصاب بنایا، دولت دیا، وہی حج ادا کرے۔ حج کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ حج کرنے سے ہوتا کیا ہے؟
چند ضروری باتیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. سب سے پہلے حج کون کرے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. یہ معنی ہو گیا. حج کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے کرے؟ ذرا منہ سے بولیے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کون کرے؟ اتنا پیسہ ہو کہ حج میں جتنے اخراجات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں، اور جب تک وہ باہر رہے ان کے گھر والے بھی کسی کے محتاج نہ بنے. اتنا پیسہ ہے تو اس کو حج کرنا ہے. حضرات حج کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ حج کے اقسام کتنے ہیں، لیکن میں ایک ہی بتا دوں. حج کرنے سے ہوتا کیا ہے یہ تو اللہ نے فرمایا وہ آدمی حج کرے. اب حج کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحج المبرورة ثواب الا الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا. مجھے ثواب ملا کہ نہیں؟ بولو بھائی ملا نا. راستے میں کانٹا ہو ہٹا دو تو ثواب، راستے میں پتھر ہو ہٹا دو تو ثواب. اور سبحان اللہ کہے گا تو نہیں ملے گا ثواب. میں نے 2 مرتبہ کہا. مجھے کیا ملا میں سمجھتا ہوں. آپ منہ پھاڑ کے دیکھتے رہے، بس انتظار کیجئے. کس کا؟ انتقال ہونے کا. اتنا بھیانک انجام ہوگا، پھر سمجھ میں آئے گا کیا کھویا کیا پایا. آج محفل مل جا رہی ہے تو آپ لوگ سمجھتے بس ایسے ہی ہے. غیر مسلموں کو دیکھا گیا وہ اپنے لیے جیتا ہی نہیں، اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے. اور بچپنے سے اتنا انتظام کرتا ہے کہ بچے کو خود کفیل بنا دیتا ہے. اور ہمارے یہاں ہے بس کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو آتے رہو جاتے رہو. ہمیں اپنے بچوں کی کفالت نہیں، ہمیں بچوں کی فکر نہیں ہو، اس سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. یہاں پہ سبحان اللہ کہنا ضروری تھا تو آپ لوگ کو لگا کہ مظفر پور چلے گئے. بولیے سبحان اللہ. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں حج و عمرہ ملا کر کرو. عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے. عمرہ ہمیشہ ہوتا ہے، حج ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. عمرہ ڈیلی، ہر مہینہ ہر دن کریں، رات دن سب کریں. لیکن حج ہمیشہ نہیں ہوتا. سال میں صرف 5 دن. کتنے دن؟ زور سے مت بولیے. 5 دن. کب سے کب؟ کون مہینہ؟ ہر مہینے میں نہیں ہوگا، ایک ہی مہینہ ہوگا، 5 دن اسی میں. ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ذی الحجہ 8 9 10 11 12. یہ اردو تاریخ بتا رہا ہوں. 8 9 10 11 12 یہ 5 ہی دن میں حج کے سارے ارکان مکمل ہو جائیں گے اور حج مکمل ہوگا. اس کے بعد کوئی چاہے تو حج ہوگا ہی نہیں، یا اس سے پہلے چاہے تو حج ہوگا ہی نہیں. عمرہ ہے کیا بھائی؟ عمرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ احرام پہن لیجئے، عمرہ کی نیت کر لیجئے، وہاں جا کے کعبے کا طواف کر لیجئے، صفا مروہ کی سعی کر لیجئے، بال کٹا لیجئے، عمرہ ہو گیا. لیکن حج اتنے آسانی سے نہیں ہوتا ہے. حج میں بڑا مسئلہ ہے. پہلے حج کی نیت کرو، نیت کرنے کے بعد طواف وداع بھی ہے، طواف زیارت بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کی سعی بھی ہے، پھر وقوف عرفات بھی ہے، منی میں قیام بھی ہے، مزدلفہ میں قیام بھی ہے، قربانی بھی کرنا ہے، شیطان کو 3 دن تک دھلائی کرنا ہے، پٹائی شیطان کی پٹائی ہوگی، بال بھی کٹائیں گے، قیام ہمارا 3 دن تک منی میں رہے گا. یہ سارے ارکان ہیں. اس کے بعد آپ کا حج مکمل. حج کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اتنا پیسہ لگانے سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ سوچیں گے کہ پیسہ رہے گا تو یہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا سرکار فرماتے ہیں حج و عمرہ ملا کر کرو. انڈیا کا اکثر حاجی جو ہے وہ حج تمتع کی نیت کرتا ہے، یعنی حج و عمرہ. حاجی عبدالقیوم صاحب جب جائیں گے تو مفتی صاحب قبلہ تو سارے اسباق پڑھا چکے ہوں گے، وہ سب سے پہلے یہاں سے عمرہ کی نیت کریں گے. اگر مدینہ شریف ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تو یہاں عمرہ کی بھی نیت نہیں ہوتی، لیکن اگر مکہ شریف کی فلائٹ ہے تو عمرہ کی نیت کریں گے. یہ جائیں گے، پہلے وہاں ہوٹل میں قیام ہوگا، پھر پہلے جا کر کے کعبہ شریف کی زیارت کریں گے، پھر طواف کریں گے. طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کریں گے.
پھر زمزم پئیں گے، پھر صفا پہاڑ پہ جائیں گے، مروا تک 7 چکر لگائیں گے اور اس کے بعد بال کٹا لیں گے، عمرہ ہو گیا، احرام سے باہر آ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ اگر میزبان اگر ہائی فائی ہو، میزبان خوشحال ہو تو مہمان کا انتظام اچھا سے اچھا ہوتا ہے۔ اب جب بتلائیے جو اللہ کا مہمان ہوگا اللہ کی جانب سے انتظام کیسا ہوگا؟ آپ سمجھے گا اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کا کیسا انتظام کرے گا۔ تو حضرات قسم خدا کی اتنا اللہ نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، لینے والا تھک جاتا ہے، مانگنے والا تھک جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت مفتی صاحب قبلہ پیر طریقت علامہ مفتی قسیم الحق صاحب بھی جا چکے ہیں، حضرت علامہ پیر طریقت نور نبی صاحب بھی جا چکے ہیں، جناب عبدالقیوم صاحب جانے والے ہیں۔ ابھی شاعر اسلام جناب اختر پروان صاحب کو 1 مہینہ 7 یا 10 دن ہو رہا ہوگا، یہ بھی مکہ شریف سے لوٹے ہیں، مدینہ شریف سے۔ ان لوگوں سے پوچھئے، لوگ تھک جاتے ہیں لیتے لیتے، کیوں؟ دینے والا اللہ ہے، دینے والا رحمان ہے اور حاجی اس کا مہمان ہے۔ کیا انتظام ہوتا ہے؟ سب سے پہلی نظر اسٹارٹ، پہلا فضل تو یہ ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا۔ اب جب مکہ شریف پہنچ گئے تو چونکہ زندگی بھر حاجی صاحب عبدالقیوم صاحب نے نماز پڑھا ہوگا تو یہی کہا ہوگا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن دیکھا نہیں ہوگا، کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہی کہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور کعبے کی تجلیات میں گم ہو گئے، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، لیکن کعبے کو دیکھا نہیں۔ اب جب اللہ نے مہمان بنایا ہے، کعبے کی زیارت کا وقت آ گیا ہے، تو کتنی بےتابی ہوگی، کتنی تشنگی ہوگی، کتنی اضطرابی کیفیت ہوگی، کتنی بےتابی ہوگی۔ دیکھیں کعبہ کیسا ہے، دیکھیں کعبہ کا جلوہ کیسا ہے، دیکھیں کعبے کے تجلیات کیسے ہیں، کعبے کا تقدس کیسا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بزرگوں نے بیان فرمایا کہ جب پہلی بار کعبے کی زیارت کو جاؤ، اپنی نظروں کو جھکا کے جاؤ، زبان پہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کا مطلب ہوتا حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، یعنی جناب حاجی عبدالقیوم صاحب ہو یا پوری دنیا کے حاجی یہی کہتے ہیں، مولا مجرم ہوں لیکن حاضر ہوں، گنہگار ہوں میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں میں حاضر ہوں، مولا جیسا بھی ہوں میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور بندے کی زبان پہ تلبیہ ہے اور نظر جھکی ہوئی ہو۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب حاجی جائے تو اپنی نظروں کو جھکا کے جائے، جب مطاف میں پہنچ جائے جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پہ نظر کو اٹھائے تو سامنے کعبہ ہوگا، پلک جھپکنے سے پہلے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا اللہ نے مہمان بنایا ہے، اسٹارٹ رحمت اسٹارٹ ہے، یعنی پہلی نظر جو پڑے۔ اب حضرات لوگ گھبرا بھی جائیں گے، کون سی دعا کریں کہ قبول ہو جائے؟ تو آدمی کو سوچنا چاہیے، کوئی دکان مانگتا ہے، کوئی مکان مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، لیکن بزرگوں نے بیان فرمایا کہ جب جائے کعبے پہ نظر پڑے تو یہی دعا مانگے، مولا میں جو اس سفر میں آیا ہوں جتنی دعائیں کرنے والا ہوں سب دعا قبول ہو جائے۔ زور سے بولے سبحان اللہ، جتنی دعائیں کرنے والا ہوں دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات چلیے طواف میں مطاف میں پہنچ گئے، تلبیہ بند ہو گیا، دعا آپ نے کر لیا، اب حج کرنے کا اب طواف ہو رہا ہے۔ طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ پہلے کعبہ شریف کو سمجھیے، اسکوائر میں ہے، چوکھٹا ہے، گول نہیں ہے، 4 کونا ہے، ایک کونا کا نام رکن اسود ہے، ایک کونا کا نام رکن عراقی ہے، ایک کونا کا نام رکن شامی ہے، ایک کونا کا نام رکن یمانی ہے۔ اب یہی نام کیوں ہے فری میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ سوچ رہے تھے میں پہنچ گیا وہاں، میں جہاں بھی پہنچوں گا آپ لوگ کو چھوڑوں گا نہیں، ساتھ لے کے چلوں گا۔ کیوں؟ چھوڑیے سب یہ گل و خار، مدینے چلیے دیکھنے روضہ سرکار۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات 4 کونے کا نام کیوں؟ تو جس کونے کا نام رکن اسود ہے، حجر اسود اسی میں نصب ہے،
جو کونا ملک عراق کی طرف ہے اسے رکن عراقی کہتے ہیں، اور جو ملک شام کی طرف ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، جو ملک یمن کی طرف اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اب طواف کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ غور کیجئے گا، ایک رکن ہے رکن اسود، وہاں سے طواف شروع ہوگا۔ پہلے نیت کریں گے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسر لی وتقبل منی۔ اگر یہ نہ کر سکے اردو میں ہی کر لیں گے، اے اللہ میں کعبے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما۔ اب نیت شروع، نیت ہو گئی، اب یہاں سے طواف کریں گے۔ طواف کا مطلب یہ ہے چلیں گے۔ اب چلیں گے تو اس میں کیا کیا ضروری باتیں ہیں؟ 3 چکر جو ہوگا اس میں رمل ہوگا، یعنی اکڑ کے چلیں گے، اور 4-7 چکر لگے گا، 7 میں اجتباء ہوگا، یعنی احرام کو نیچے سے لے جا کر کے بایاں شانہ جو ہوگا وہ کھلا رہے گا، اور 3 چکر میں اکڑ کے چلیں گے، یعنی سینہ پھلا کے چلیں گے، پھر 4 میں نارمل چلیں گے۔ اب رکن اسود سے سفر شروع ہوا، آگے بڑھیں گے، ایک جگہ ہے کعبے کے دروازہ سے لے کر کے رکن اسود کے بیچ میں، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں گے تو رکن عراقی ہے تو ملتزم پہ رہیں گے، اس کی دعا الگ ہے۔ رکن عراقی کے پاس پہنچیں گے، وہاں کی دعا الگ ہے۔ پھر میزاب رحمت ہے، وہاں کی دعا الگ ہے۔ رکن شامی کے پاس جائیں گے، وہاں کی دعا الگ ہے۔ پھر رکن شامی سے رکن یمانی کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کی دعا الگ ہے۔ رکن یمانی کے پاس کی دعا الگ ہے۔ پھر رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک یہ جگہ جو ہے مستجاب ہے، یہاں کی دعا الگ ہے۔ پھر آپ رکن اسود کے پاس پہنچے۔ اب یہ بتلائیے اتنے لوگ جو جاتے ہیں کتنے کو یہ دعا یاد ہے؟ کتنے کو یاد ہی نہیں ہے؟ کتنے مولانا حضرات ہیں ان کو یاد نہیں ہے؟ یہ دعا جو ہے فرض نہیں ہے، دعا ہے، آپ یاد کر کے جائیں۔ اب بتلائیے کیسے کیسے حاجی صاحب ہے، اب ان کا ہوگا کیا؟ اب یہ دعا کب کریں گے؟ اتنی دعاؤں کو یاد کریں گے 1 مہینہ لگ جائے گا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ اب حاجی عبدالقیوم صاحب پہنچے ہیں، ان کو اتنی دعا یاد نہیں ہے تو کیا ان کا حج نہیں ہوگا؟ اب یہ کیا کریں گے؟ تو علامہ مفتی قسیم الحق صاحب قبلہ سے پوچھئے، حضور آپ عالم ربانی بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، اللہ نے علم سے نوازا ہے، فضل سے نوازا ہے، حسن سے نوازا ہے، جمال سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ سے نوازا ہے، بڑی خانقاہ کے صاحب سجادہ ہے، حضور بتلائیے ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، اب ان کا طواف کیسے ہوگا؟ ان کا حج کیسے ہوگا؟ تو یہ فرمائیں گے کہ سنو، کوئی دعا یاد رہے نہ رہے، درود شریف یاد ہے، جہاں جائے درود پڑھتا چلا جائے، یہ ایسی دعا ہے کہ حج بھی قبول ہوگا، طواف بھی قبول ہوگا۔ زندہ باد۔ حضرات کوئی دعا یاد ہو نہ ہو، جہاں جائے وہ دعا پڑھے۔ اب میں ذرا رک کر کے کہہ دوں، چونکہ میری عادت ہے میں جب تک بولتا رہتا ہوں میں کسی کو چین سے سننے دیتا ہوں، سونے نہیں دیتا ہوں۔ اس کے لیے بونڈل ہو جائے تو ہو جائے، گولی بارود چلے تو چلے، یا اور بات ہے میں بارود آج تک دیکھا ہی نہیں، سونے نہیں دوں گا، اور سوئیے گا تو پھر میں شروع ہو جاؤں گا۔ جی، بن کے کیف و سرور جائیں گے جب بھی پیش حضور جائیں گے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تب حج کرنے جائیں گے، بڑے بڑے پیسہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ امریکہ، لندن، کینیڈا جانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، مدینہ شریف جانے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے شہر میں بڑے بڑے پیسے والے رہ گئے، لیکن غریب چلا گیا، پتہ چلا وہ نبی کے دیار کی بات ہے، وہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، عشق کی ضرورت ہے، اور جب عشق جوان ہو جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، ان کا اشارہ ہوتا ہے اور ایسا انتظام ہوتا ہے، امیر کینیڈا چلا جاتا ہے، غریب مدینہ چلا جاتا ہے۔ بن کے کیف و سرور جائیں گے جب بھی پیش حضور جائیں گے، عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے
ہم مدینہ ضرور جائیں. آپ لوگ پیسہ دے رہے ہیں تو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے لالچی ہے. ہاں اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، حالانکہ ضرورت سب کو ہے، ہوس سب کو نہیں ہے. ہاں بھائی ہوس سب کو نہیں ہے، لالچ سب کو نہیں ہے، ضرورت تو سب کو ہے. پیر صاحب کو ضرورت ہے، عالم صاحب کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے. پیر صاحب تو ضرورت نہیں ہے، مولانا صاحب ضرورت نہیں ہے. ارے کھانا تو ہے، کپڑا تو پہننا ہے، اور یہ سب ہے تو مدینہ تو جانا ہے. پیسے کی ضرورت سب کو ہے، ہوس سب کو نہیں ہے. جو پیسے کا اسیر ہوتا ہے، جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ قارون بن جاتا ہے، وہ شداد بن جاتا ہے، وہ نمرود بن جاتا ہے، چنگیز خان بن جاتا ہے. اور جو پیسے کو ٹھوکر میں رکھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہو جاتے ہیں، حضرت عمر ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان ہو جاتے ہیں، مولا کائنات ہو جاتے ہیں. وہ حضرت سرکار مخدوم بہاری ہو جاتے ہیں جو دنیا کو ٹھوکر میں رکھتے ہیں. سرکار مخدوم سمرانی ہو جاتے ہیں جو دنیا کو ٹھوکر میں رکھتے ہیں. سرکار تے غلی شاہ ہو جاتے ہیں. پیسے کی ضرورت سب کو ہے، ہوس سب کو نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا. حضرات ایک نوجوان اپنے باپ کو لے کر کے حج کو چلا. راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، چہرہ خراب ہو گیا، منہ دکھانے کے لائق نہ رہا. راستہ اجنبی، ماحول اجنبی، باپ کا انتقال، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں. وہ کرے تو کیا کرے؟